اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے سامنے حافظ اسد اللہ رحمانی موجود. ناظرین کرام، آپ کے والد صاحب قاری صغیر احمد صاحب بہت اچھے قاری ہیں، استاد ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو اور دیگر بہت سارے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو قرآن مجید یاد کرایا ہے. قرأت میں ماشاءاللہ آپ کی ایک اچھی پہچان ہے. ہم ناظرین کو چاہتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں، اور آج ہم اس آن لائن پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہمارے اس چینل پہ آپ کا استقبال ہے. آپ سے ہم کچھ سوالات چاہتے ہیں جس کے جواب کے پس منظر میں ہمارے ناظرین آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. سب سے پہلے ناظرین کو آپ یہ بتلائیں کہ اگر وہ قرآن کو اچھے سے پڑھنا چاہیں تو پھر اس کے لیے وہ کیا کریں، کیا کچھ انہیں محنت کرنی ہوگی تاکہ وہ قرآن مجید کو اچھے سے پڑھنا سیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ العظیم. ابھی حضرت نے سوال کیا کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو ہندوستان کے اندر بہت سے قراء حضرات موجود ہیں جن کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بیرون ممالک میں بھی بہت سے قاری حضرات ہیں جن کو پوری دنیا آج یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے دیکھتی ہے اور سنتی ہے، اور اس سے بہت سی چیزیں ہم اور آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی قرأت کو سنیں اور ان کے لہجے کو اپنائیں کہ کس طریقے سے وہ پڑھ کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے. اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیے. تو اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ بھی بنتا ہے کہ جتنے بھی اچھے قاری حضرات موجود ہیں اس وقت پورے ہندوستان کے اندر، ان کو ہم اچھے طریقے سے سنیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، اور انہی کے طریقے کو ہم اور آپ اپنائیں. تبھی ہم اچھے سے قرآن پاک کو پڑھنے والے بھی بن جائیں گے، جس سے ہمیں بھی اچھا لگے گا اور دوسروں کو سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا. ناظرین کرام، آپ کے سامنے یہ بات آئی. اسی سے ملتا جلتا آپ سے ایک اور وضاحت مطلوب ہے کہ جب کسی قاری کی قرأت پسند آ جائے اور اسی اعتبار سے پڑھنے کی کوئی کوشش کرے تو پھر وہ کیسے اس کی مشق کرے، کیسے اس کو اپنائے، یہ بھی آپ اگر کچھ رہنمائی کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس قاری کی قرأت آپ کو پسند ہے تو اس کو خوب سنیں. یہ مان لیں، آپ سپوز کر لیں کہ قاری عبدالرحمن السدیس صاحب ہیں جن کی تلاوت شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور جن کو ساری دنیا سننا پسند کرتی ہے. تو ہر آدمی، ہر انسان اور ہر قاری یہ چاہتا ہے کہ ان کے لہجے کو اور ان کے انداز کو اپنانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ان کی قرأت کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے اور ان کو فالو کیا جائے اور ان کو اسی طریقے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے. مثال کے طور پر میں آپ کو ان کے لہجے میں کچھ پڑھ کر سنانا بھی چاہوں گا کہ کس طریقے سے قاری عبدالرحمن السدیس صاحب جو ہیں، جن کو آج پوری دنیا فالو کر رہی ہے، ان کو کس طریقے سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره كان توابا. ماشاءاللہ آپ نے اچھی قرأت کی اور نمونہ پیش کیا ہمارے ناظرین کے لیے، جزاکم اللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرأت کے مختلف نمونے کچھ قاریوں کے جو آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں، اور ناظرین کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ مختلف قاری حضرات جو قرأت کرتے ہیں اس سے ناظرین کیسے فائدہ اٹھائیں. اس سلسلے میں اگر کچھ نمونے آپ پیش کریں، اس کی وضاحت کریں تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ قاری عبد الباسط صاحب، کہ جن کو آج پوری دنیا جانتی ہے کہ کتنے بڑے قاری تھے، جبکہ وہ ایک حافظ نہیں تھے، لیکن حافظ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنی اچھی قرأت پیش کرتے تھے جس سے پوری دنیا حیران تھی کہ اتنے حافظ نہ ہونے کے باوجود وہ اتنے بڑے قاری کیسے ہو گئے. کیونکہ ان کو قرآن سے محبت تھی اور انہوں نے قرآن کو پکڑا تھا اسی وجہ سے، اور اتنے اچھی قرأت وہ کرتے تھے جس سے پوری دنیا میں ان کی مشہوریت ہوئی. کہ جیسے مثال کے طور پر آج جتنے بھی بڑے بڑے قاری حضرات ہیں تو وہ قاری عبد الباسط صاحب کو جیسے قرأت میں سننا پسند کرتے ہیں. ایک چیز ہو گئی ترتیل کے ساتھ پڑھنا، جیسے جو محفل میں تمام قراء حضرات ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قرأت، یعنی بہت ہی آہستہ سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں. اور دوسری ایک چیز ہوتی ہے حدر، جس کو مطلب تھوڑی تیزی کے ساتھ پڑھنا، جیسے کہ جو لوگ تراویح کے اندر پڑھتے ہیں اس کو حدر بولتے ہیں. جیسے کہ عبد الرحمن السدیس صاحب ہیں جو کہ نماز میں حرم شریف کے اندر نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کو حدر بولتے ہیں، اور جو محافل میں جو حضرات قرأت کرتے ہیں اس کو ترتیل بولتے ہیں. تو قاری عبد الباسط صاحب ایک بہترین نمونہ ہے ہم لوگوں کے لیے، تو ان کا بھی لہجہ ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے. کچھ ان کے انداز میں کچھ لائنیں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم
الحاکمین صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بڑی اچھی قرأت آپ نے سنی ہمارے قاری اسد اللہ صاحب رحمانی سے. ناظرین کرام انشاءاللہ پھر ہم اپنے قاری صاحب کو سنیں گے. لرن آن لائن ٹی وی چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو نام اسی کا لیا کرو. جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا. گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ ہیں. اللہ حافظ.